بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹے پارے کے مختلف موضوعات لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء کا باقی حصہ اور پھر سورہ مائدہ جو ہے اس کے ابتدائی 11 رکوعات ہیں۔ دونوں صورتوں میں بہت سے پہلو ایسے ہیں جو مشترک ہیں، بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو سورہ نساء میں بھی موجود ملیں گے اور سورہ مائدہ میں بھی، تو پہلے ان کا ہی ذکر ہو جائے۔ سب سے پہلی بات جو دونوں ہی صورتوں کا بنیادی نقطہ ہے وہ ہے عقائد کی اصلاح، عقائد کی درستگی، ایمان کی اصلاح۔ ایمان کی اصلاح میں سب سے پہلی بات توحید باری تعالی ہے، شرک سے بچنے کی تلقین ہے، اور اس کا ذکر دونوں صورتوں میں جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا کوئی اور گناہ جو ہوں گے وہ تو معاف کر دے گا، لیکن شرک وہ واحد گناہ ہے جو اگر زندگی بھر چمٹا رہا ساتھ تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جس کی اصلاح کی گئی ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر انبیاء کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام ہوں، حضرت یونس علیہ السلام ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نبی وہ تعلیم دیتے رہے ہیں لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوتی رہی۔ اپنی طرف سے وہ کچھ بھی لوگوں کو نہیں بتاتے رہے، ان کی تعلیمات الہامی تعلیم پر مبنی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیم پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بھی فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم ہر رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسری جگہ سورہ نجم میں اللہ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو تمہیں وہ کچھ بتاتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دونوں صورتوں میں ایک طویل حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں جو غلط تصورات معاشروں میں پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایک بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہی یہ بات بیان فرما دی کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے نہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ یہ لوگ شبے میں پڑ گئے ہیں ان کے بارے میں۔ اور اسی آیت کے اختتام پر پھر سے کہہ دیا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ یقینی بات ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور اب قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر ایک اور بات جس سے بار بار روکا گیا ہے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ ہے دین میں غلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے مبالغے سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات بیان کیا کرو۔ عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو تم کہتے ہو کہ تین خدا ہیں تو ولا تقولوا ثلاثہ، تو تین خدا مت کہو،
کہ انما اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ایک اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کہ اسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حصے میں فرمایا لقد کفر الذین، اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ نساء کی آپ کو آیت نمبر 171 اور 172 میں، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 اور پھر آیت نمبر 72 سے 77 کے درمیان یہ موضوع ملے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ لقد کفر الذین قالوا، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مبالغے سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود فرما دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میرے بارے میں ایسے مبالغہ مت کرنا جیسے جو اہل کتاب جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا کہ میں تو عبدہ، اس کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، مجھے تم صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہہ کے پکارنا۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی طرف اگر میں بڑھوں، اب مشرک باتوں سے ہٹ کر سورہ مائدہ کے چند خاص موضوعات آپ تک پہنچا دوں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے چند حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بے شک حرام کر دیا گیا تمہارے لیے مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیز، وہ شے جو دم گھٹ کے مر جائے، وہ شے جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ شے جو بلندی سے گر کے مر جائے، وہ شے جو سینگ لگنے سے مر جائے، اور وہ جانور جسے کوئی درندہ چیر پھاڑ کے کھا جائے، ہاں مگر تم ان کے مرنے سے پہلے پہلے اگر انہیں ذبح کر لو اللہ کا نام لے کر تو پھر حلال ہیں۔ اور وہ چیزیں جو کسی مقرر آستانے پر کسی پتھروں پر، جیسے کہ مشرکین مکہ جن بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے اور وہاں قربانیاں دیتے تھے، تو ایسی قربانیاں مقرر جگہوں پر بھی جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئیں۔ پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں وہ ٹکڑا ہے آیت کا جو آخری وحی ہے، جو 9 ذوالحج 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اب رہتی دنیا تک اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ اس میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ تکمیل دین ہو چکی، اب دین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، اور اب کوئی نیا حکم جو ہے وہ جاری نہیں ہونا ہے۔ اور دوسری بات ختم نبوت، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت جو نچھاور کرتا رہا انسانوں میں سے 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام چنے اس نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پوری کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور پھر یہ کہ اب اسلام ہی وہ مذہب ہوگا جس پر چل کر آخرت کی کامیابی جو ہے اس کو مقدر بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات جو ختم نبوت کا ذکر آیا وہ سمجھ لیجئے، نبی کی ضرورت ہی اس وقت ہوتی ہے جب دین ابھی نامکمل ہے، نئے احکامات کی ضرورت ہے، تو وہ آئے اور اپنے ساتھ نئے احکامات، نئی شریعت لائے۔ تو دین مکمل ہو چکا تو نئے نبی کی ضرورت بھی نہ رہی۔ پھر نبی کی ضرورت اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیسے جو ہے وہ اس پر چلنا ہے، کیسے نہیں۔ نبی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حکم پر اللہ کے چل کر دکھا دیا۔ ان کی سنت، ان کی احادیث ہمارے لیے عملی نمونے کے طور پہ محفوظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کا اخلاق قرآن ہی ہے، قرآن کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اسی طرح نبی کی، رسول کی ضرورت تب ہو جب پہلی شریعت، پہلی کتاب
اپنی اصلیت کھو چکی ہو۔ تو آپ دیکھیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب یہ کتاب ہی محفوظ بنا دی گئی، جب نبی کی سنت ہی محفوظ کر دی گئی، تو پھر کسی اور نبی، کسی اور رسول، کسی اور پیغمبر کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نبوت کی یہ نعمت بھی پوری ہو چکی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے کھانوں کو اور ان کی عورتوں کو مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کے جو پاکیزہ حلال کھانے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من المؤمنین، اور جو مومن پاک دامن عورتیں ہیں، والمحصنات، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں، من اوت الکتاب، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کی بھی پاک دامن عورتیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں۔ تو جو اہل کتاب عورتیں پاک دامن ہوں، یعنی عیسائی یا یہودی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، عورت کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، یہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت نمبر 6 میں سورہ مائدہ کی وضو، غسل اور تیمم کے احکامات موجود ہیں۔ پھر آیت محاربہ ہے، محاربہ حرب سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں اسلامی معاشرے میں جھگڑا فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ متعین کرنے کا اختیار حاکم وقت کو، حکومت کو حاصل ہے، اور وہ جو سزا چاہے ان سزاؤں میں سے جو اللہ نے مقرر فرما دی ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں فساد فی الارض، فساد پھیلانے کی زمین میں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو انہیں مار دیا جائے، یا انہیں سولی چڑھا دیا جائے، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یا انہیں کوڑے لگائے جائیں، یا انہیں قید کر دیا جائے۔ اب ان کی کیا جو ہے وہ غلطی رہی، کس طرح کا فساد انہوں نے پھیلایا، یہ حکومت پر ہوگا کہ وہ اس پہ غور کرے اور ان سزاؤں میں سے جو سزا مناسب سمجھے اسے دے دے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے محاربے کا اور ساتھ میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یاد رکھ لیجئے یہ تقویٰ ہی، نیک عمل ہی اور انسان کے اصلاحی کام ہی جو ہے وہ اس کے وسیلہ ہیں، وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 38ویں آیت میں 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے چور مرد اور چور عورت جو ہوگی اس کی سزا متعین فرمائی ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر دوبارہ چوری کریں گے تو پھر مخالف سمت سے ان کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھنے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے، دوسروں تک پہنچانے اور خود ایک حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔